क्या आपने कभी सोचा है कि एक दरवेश जब बरसों के मुजाहिदे रियाजत खामोशी और जिक्र के बाद उस मुकाम पर पहुंचता है जहां दुनिया की हर आवाज उसके लिए बेमानी हो जाती है, तो फिर उसे वो कौन सा राज अता किया जाता है जिसे औलिया खिलाफत कहते हैं। क्या खिलाफत सिर्फ एक रूहानी सनद है? क्या ये महज एक लक़ब है, या फिर ये एक ऐसी अमानत है जिसे हर शख्स उठा ही नहीं सकता? और क्या वजह है कि सदियों से औलियाए कराम के तमाम रूहानी सिलसिले एक ही दरवाजे पर जाकर ख़त्म होते हैं? वो दरवाज़ा कौन सा है? वो मरकज़ कौन सा है? वो हस्ती कौन सी है जिसके बगैर विलायत की कोई मंजिल मुकम्मल नहीं होती? आज हम इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करेंगे, और शायद आज की गुफ्तगू के बाद आप खिलाफत, विलायत और इश्क़ मौला अली अलैहिस्सलाम को एक बिल्कुल नए ज़ाविये से देखने लगें। क्योंकि आज की दास्तान सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं, ये दिलों के बदलने की दास्तान है, ये रूहों के जागने की दास्तान है, ये इश्क़ के उस सफ़र की दास्तान है जो इंसान को अपने रब के करीब ले जाता है। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं दास्तान उर्दू, वो महफिल जहां हम तारीख, रूहानियत, फ़क्र, औलिया, अल्लाह और मार्फत के उन राजों पर गुफ्तगू करते हैं जो आम किताबों में कम और अहले दिल की सोहबतों में ज़्यादा सुनने को मिलते हैं। सबसे पहले मैं आप तमाम नाजरीन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपकी मोहब्बत, आपके कमेंट्स और आपके सवालात ही इस चैनल की असल ताकत है। पिछली वीडियो पर आपने बेहद मोहब्बत का इजहार किया, कई खूबसूरत सवालात पूछे, और उन्हीं सवालात में से एक सवाल ने आज की पूरी गुफ्तगू की बुनियाद रख दी। आप में से बहुत से दोस्त जानना चाहते थे कि वली की खिलाफत क्या होती है, ये किस तरह हासिल होती है, क्या हर दरवेश खलीफा बन सकता है, और इश्क़ मौला अली अलैहिस्सलाम का इस रास्ते से क्या ताल्लुक है। आज की इस तफसीली गुफ्तगू में हम तीन अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। पहला, इश्क़ मौला अली अलैहिस्सलाम और विलायत का ताल्लुक। दूसरा, खिलाफत रूहानी की हकीकत। और तीसरा, वो इम्तिहानात जो एक दरवेश को खिलाफत मिलने के बाद पेश आते हैं। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों औलियाए कराम मौला अली अलैहिस्सलाम को विलायत का दरवाज़ा करार देते हैं, और क्यों एक कामिल मुर्शद अपने हर मुरीद को खिलाफत नहीं देता। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी हिस्से में हम एक ऐसा राज बयान करेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। दुरूदो सलाम हो खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और सलाम हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम पर, और तमाम औलिया अल्लाह पर जिन्होंने इंसानियत को मोहब्बत, अखलास और मार्फत का रास्ता दिखाया। दोस्तों, जब भी विलायत की बात होती है तो एक नाम लाजमी तौर पर सामने आता है, और वो नाम है मौला अली अलैहिस्सलाम। ये महज तारीखी इत्तफाक नहीं, ये महज अकीदत का इजहार भी नहीं, बल्कि रूहानियत की पूरी तारीख का एक नाकाबिले इनकार बाब है। आप दुनिया के बड़े बड़े रूहानी सिलसिलों को उठा कर देख लीजिए, कादरी सिलसिला, चिश्ती सिलसिला, सोहरवर्दी सिलसिला, नौशाही सिलसिला और बेशुमार दूसरे सलासल, इन सब के रूहानी शजरे आखिरकार एक ही मरकज तक पहुंचते हैं, और वो मरकज है मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका। इसीलिए अहले मार्फत मौला अली अलैहिस्सलाम को बाबुल विलाया यानी विलायत का दरवाज़ा कहते हैं। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, क्या सिर्फ नाम लेने से विलायत मिल जाती है? क्या सिर्फ मोहब्बत का दावा काफ़ी है? क्या सिर्फ नारा लगाना ही इश्क है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि इश्क मौला अली अलैहिस्सलाम सिर्फ ज़ुबान का मामला नहीं, ये दिल की कैफियत है, ये किरदार की तब्दीली है, ये नफ्स की कुर्बानी है, ये अपनी अना को तोड़ने का नाम है, और यही वो मुकाम है जहाँ से विलायत का सफ़र शुरू होता है। मोहतरम दोस्तों, इश्क़ मौला अली अलैहिस्सलाम को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि विलायत क्या है। विलायत दरअसल अल्लाह ताला की कुर्बत का वो मुकाम है जहां बंदा अपनी ख्वाहिशात से ज़्यादा अपने रब की रज़ा को अहम समझने लगता है।
وہ اپنے نفس سے لڑتا ہے، اپنی انا کو توڑتا ہے، اپنے دل کو پاک کرتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا وجود اللہ کی محبت کا آئینہ بننے لگتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس راستے میں مولا علی علیہ السلام کا کردار اتنا مرکزی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام صرف ایک عظیم صحابی ہی نہیں، بلکہ علم، حکمت، شجاعت، عدل، زہد اور معرفت کا ایک مکمل نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ طاقت ہونے کے باوجود عاجزی کیسے اختیار کی جاتی ہے، علم ہونے کے باوجود تکبر سے کیسے بچا جاتا ہے، اور قرب الہی حاصل کرنے کے باوجود بندگی کیسے قائم رکھی جاتی ہے۔ اولیاء کرام کہتے ہیں کہ جس شخص کے اندر عاجزی پیدا نہ ہو وہ ولایت کی خوشبو تک نہیں پہنچ سکتا، اور عاجزی کا سب سے بڑا درس ہمیں مولا علی علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اسی لیے قلندر جب علی علی کا ورد کرتا ہے تو وہ صرف نام نہیں پکارتا، وہ ایک راستے کو اختیار کرتا ہے، وہ ایک کردار کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ ایک ایسی محبت کو اپنے دل میں زندہ کرتا ہے جو انسان کو خود غرضی سے نکال کر اللہ کی طرف لے جاتی ہے۔ اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف، خلافت۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جسے بہت لوگ سنتے ہیں لیکن کم لوگ سمجھتے ہیں۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ خلافت شاید کوئی روحانی عہدہ ہے، کوئی منصب ہے، کوئی لقب ہے، لیکن اہل فقر کے نزدیک خلافت ان تمام ظاہری چیزوں سے کہیں زیادہ گہرا مفہوم رکھتی ہے۔ خلافت دراصل اعتماد کا نام ہے، امانت کا نام ہے، ذمہ داری کا نام ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ایک کامل مرشد اپنے کسی مرید کے بارے میں یہ گواہی دیتا ہے کہ اب یہ شخص لوگوں کی روحانی رہنمائی کے قابل ہو چکا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی دور کر لینی چاہیے۔ خلافت صرف عبادت کی کثرت سے نہیں ملتی، صرف لمبی نمازوں سے نہیں ملتی، صرف ذکر کی تعداد بڑھانے سے نہیں ملتی، بلکہ خلافت کے لیے دل کا پاک ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ بعض اوقات انسان عبادت تو بہت کرتا ہے لیکن اس کے دل میں تکبر چھپا ہوتا ہے، اور تکبر ولایت کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ سوال صدیوں سے لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے کہ کیا مرشد اپنی پسند سے خلیفہ بناتا ہے یا کوئی اور راز بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ اہل معرفت کے مطابق کامل مرشد صرف ظاہری اعمال نہیں دیکھتا، وہ مرید کے باطن کو بھی پرکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہ شخص تعریف سن کر بدلتا تو نہیں، یہ شخص عزت ملنے پر مغرور تو نہیں ہوتا، یہ شخص مخالفت برداشت کر سکتا ہے یا نہیں، یہ شخص خدمت کر سکتا ہے یا نہیں، یہ شخص لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر سکتا ہے یا نہیں۔ کیونکہ جو شخص اپنی ذات کے بوجھ سے آزاد نہ ہو سکے وہ دوسروں کی رہنمائی کیسے کرے گا؟ اسی لیے بعض مرید پوری زندگی مرشد کی خدمت میں گزار دیتے ہیں لیکن خلافت نہیں پاتے، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو خاموشی، اخلاص اور عاجزی کے باعث اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں جہاں مرشد ان پر اعتماد کر لیتا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ خلافت ملنے کے بعد سفر ختم ہو جاتا ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اصل سفر تو وہاں سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ اب درویش صرف اپنی اصلاح کا ذمہ دار نہیں رہتا، اب وہ دوسروں کی رہنمائی کا بوجھ بھی اٹھاتا ہے۔ اب اسے لوگوں کے سوالات سننے ہوتے ہیں، ان کے دکھ درد بانٹنے ہوتے ہیں، ان کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے، ان کی تربیت کرنی ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے نفس پر پہلے سے زیادہ نظر رکھنی ہوتی ہے، کیونکہ شیطان عام انسان کو گناہ کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، لیکن اہل اللہ کو بعض اوقات غرور کے ذریعے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ اب تم خاص ہو گئے ہو، اب تم دوسروں سے بہتر ہو، اب تمہیں مقام حاصل ہو گیا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں بہت سے لوگ پھسل جاتے ہیں۔ اس لیے حقیقی اولیاء خلافت ملنے کے بعد اور زیادہ عاجز ہو جاتے ہیں۔ اب ایک اور اہم نقطے کی طرف آتے ہیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کچھ درویش شادی کیوں کرتے ہیں اور کچھ کیوں نہیں کرتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ روحانیت میں کوئی ایک فارمولہ نہیں ہوتا۔ ہم پچھلی ویڈیوز میں بھی بتا چکے ہیں کہ اسلام میں نکاح ایک عظیم سنت ہے۔ بیشتر اولیاء اکرام نے نکاح کیا، گھر بسایا، اولاد کی تربیت کی اور لوگوں کی رہنمائی بھی کی، لیکن تاریخ میں کچھ ایسے افراد بھی گزرے
جنہوں نے مخصوص روحانی ذمہ داریوں کی وجہ سے تجرد یعنی غیر شادی شدہ زندگی اختیار کی۔ یہ ان کا ذاتی انتخاب یا ان کے حالات کا تقاضا تھا۔ اصل چیز شادی یا غیر شادی شدہ ہونا نہیں، اصل چیز اللہ کی رضا ہے۔ اگر شادی میں اللہ کی رضا ہو تو وہی بہتر ہے۔ اگر کسی خاص خدمت میں پوری زندگی وقف کرنی ہو تو وہ الگ معاملہ ہے، لیکن ہر حال میں معیار ایک ہی ہے، اور وہ ہے اخلاص۔ محترم دوستو، اب ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے سوال کیجئے، کیا عشق مولا علی علیہ السلام صرف محفلوں میں نعرے لگانے کا نام ہے؟ کیا صرف قصیدے پڑھ لینے سے مقصد پورا ہو جاتا ہے؟ اگر مولا علی علیہ السلام کی محبت ہمارے اخلاق میں نظر نہ آئے، اگر ہمارے اندر انصاف پیدا نہ ہو، اگر ہمارے اندر عاجزی پیدا نہ ہو، اگر ہم دوسروں کے حقوق کا خیال نہ رکھیں، تو پھر ہمیں اپنے داموں کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ حقیقی محبت انسان کو بدل دیتی ہے، وہ دل کو نرم کرتی ہے، وہ زبان کو پاک کرتی ہے، وہ کردار کو سنوارتی ہے، اور یہی تبدیلی ولایت کی بنیاد بنتی ہے۔ معزز ناظرین، آج کی گفتگو سے ہم نے یہ جانا کہ ولایت کا راستہ عشق مولا علی علیہ السلام سے روشن ہوتا ہے۔ خلافت کوئی ظاہری اعزاز نہیں، بلکہ ایک عظیم روحانی امانت ہے۔ مرشد اپنے خلیفہ کا انتخاب صرف ظاہری عبادت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اخلاص، عاجزی اور کردار کی بنیاد پر کرتا ہے۔ اور خلافت ملنے کے بعد انسان کا امتحان ختم نہیں ہوتا، بلکہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، اولیاء اللہ کے ادب اور احترام کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو تکبر، حسد اور ریاکاری سے پاک فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اپنے قیمتی خیالات کمنٹس میں ضرور لکھیے۔ آپ کا ایک سوال، ایک تبصرہ اور ایک رائے شاید ہماری اگلی داستان کا موضوع بن جائے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔